آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کی نظر میں کیسا ہے اور خدا کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، پیدائش کی کتاب میں، کہ جب خدا نے کہا کہ یسوع مسیح ابن آدم جو ہے وہ ابلیس کو اپنے پاؤں تلے کچلے گا، تو یہ کچلا ہوا ہے، پہلی بات ہے۔ اور کچلا وہ جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور کچلنے والا زور آور ہوتا ہے۔ اگر زور آور نہ ہو تو دوسرا شخص کچلا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی کشتی، کوئی دنگل، جب کوئی بھی مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس میں دو لوگ ہوتے ہیں یا دو ٹیمیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور ٹیم ہوتی ہے یا کمزور شخص ہوتا ہے وہ ہارتا ہے، اور زور آور جو ہے وہ جیتتا ہے۔ اب خدا نے شروع میں بھی یہی کہا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ابلیس کو کچلیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس یسوع مسیح کے آگے کچھ نہیں ہے، کمزور ہے، زور آور نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں، جب خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے 17ویں آیت سے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یعنی یسوع مسیح کا جو نام ہی ہے، جو ہم یسوع مسیح کا نام استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے بدروہیں حکم مانتی ہیں، ڈرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا نام کے وسیلہ سے وہ چلی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا نام ان کے اوپر ہے، اور بدروہیں ابلیس اور ابلیس کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ، اور جتنے بھی یہ بدروہیں ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے آگے کمزور ہیں، کچلی ہوئی ہیں۔ اب خداوند نے کہا، اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شیطان شروع میں بھی یسوع مسیح، خدا نے کہا کہ کچل دے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود گواہی دی، اور یسوع مسیح کی گواہی سچی اور برحق ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں اسے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ گر رہا ہے، یعنی جو گر جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زور نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں ٹھوکر کھلانے کے لیے، یسوع مسیح سے دور لے کے جانے کے لیے، تاکہ ہم یسوع مسیح کی رحمت کو، محبت کو، پیار کو، ان کی محبت کو، ان کی نجات کو نہ سمجھ سکیں، اور وہ ہمیں آزمائشوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم انہی میں گھرے رہیں۔ اب ہم اس کو سیکھنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب، اس کا 13واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں، اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کنعان کا حال معلوم کرنے کے لیے، جو خدا نے ان کو ملک دینا تھا، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں پر بھیجا۔ اب وہ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے جو دیکھا وہ انہوں نے بیان کیا، لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ جو وہاں پر لوگ ہیں، وہ جو بسے ہوئے لوگ ہیں، وہ زور آور ہیں۔ آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، 31ویں اور 32ویں آیت لکھا ہے، لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں۔
کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگوں کے علاوہ جتنے باقی لوگ گئے تھے انہوں نے موسیٰ کو آ کے بری خبر دی۔ انہوں نے خدا کی آ کے تعریف نہیں کی، انہوں نے آدمیوں کا زور، ان کا قد، ان کی چوڑائی، ان کی خاصیت یہ بتائی کہ وہ جو ہیں وہ آدمیوں کو کھا جاتے ہیں، یعنی وہ اتنے زوراور ہیں کہ ہم ان کے آگے نہیں ٹک سکتے، اور تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ادھر جائیں اور وہاں پر ہم حملہ کریں۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے 14واں باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتی ہوں۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں کر ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر وہ ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، لیکن ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں۔ آمین۔ اب وہ اتنے ڈرے، سہمے کس سے؟ انسانوں سے۔ اتنے ڈرے کیونکہ ان کو ان کا زور، قوت اپنے آپ سے زیادہ لگ رہی تھی۔ تو جو زیادہ زور آور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کمزور اس سے ڈرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل جو خدا نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو، تم لوگ جیت سکتے ہو، میں تمہیں وہ ملک دوں گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن انہوں نے خدا کے زور کو پیچھے چھوڑ کے انسان کے زور کو اپنے سر پر سوار کیا، اور خدا کو کیا یہ بات اچھی لگی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ اسی باب کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ میں اتنی ہی آیت پڑھوں گی۔ یہ خدا کی توہین ہے کہ ہم خدا کے زور کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، بلکہ جو خدا کے علاوہ ہماری زندگی میں لوگ آئیں، ابلیس آئے، شیطان آئے، بدروہیں آئیں، دکھ آئیں، تکلیف آئیں، ہم ان کا زیادہ ڈنکا بجاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ زور آور ہو گئے، اور ہم پھر ان سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا کے حضور آتے ہیں، اور پھر ہم خدا کی توہین کرتے ہیں۔ کیا یہ توہین خدا کو قابل برداشت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 23ویں آیت۔ اسی لیے وہ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 23ویں آیت، اسی لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنی زندگی میں خدا کی توہین کہاں کہاں کرتے ہیں، کیسے کیسے کرتے ہیں، اور خدا نے اس کلام میں ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کہ جب تم لوگ میری توہین کرو گے تو جو زندگی کا وعدہ میں نے تم سے کیا ہے اس میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گے، بلکہ دیکھ بھی نہیں سکو گے، کیونکہ تم لوگوں نے میری توہین کی ہے۔ توہین کیا ہے؟ خدا کے زور کو نہ پہچاننا۔ توہین کیا ہے؟ خدا کو کمزور جاننا۔ توہین کیا ہے؟ کہ خدا ان سے
ہار جائیں گے۔ توہین کیا ہے کہ خدا ان کا مقابلہ ہمارے وسیلہ سے نہیں کر سکتے۔ توہین کیا ہے کہ ہم خدا کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ توہین کیا ہے کہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں وہاں پر لے کے جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو خدا کے اس وعدے کا یقین نہ کرنا کہ خدا اپنا وعدہ پورا کریں گے، یہ خدا کی توہین ہے۔ اور یہ سب کچھ خدا ہماری زندگیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں روزانہ ہر وقت خدا کی توہین کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کس بات میں اے خداوند خدا ہم نے تیری توہین کی۔ ہر بات میں ہم خدا کی توہین کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ خدا زوراور خدا ہیں، اور خدا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، خدا ہراتے ہیں، خدا ہی جیت ہیں، خدا جیت چکے ہیں ابلیس شیطان سے، خدا کا بیٹا آ کے جیت چکا ہے، کچل چکا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں توہین کرتے ہیں؟ جب میں نے پہلے ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہاں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا تو انہوں نے جو کچھ دیکھا، اس کا مطلب ہے جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے سچ سچ بتایا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ زوراور ہیں، قد والے ہیں، اور بڑے زیادہ جنگجو ہیں، اور ان کا جو ڈھیل ڈھول ہے وہ بھی مضبوط ہے، ان کے بازو میں بھی زور ہوگا، اس لیے انہوں نے وہ دیکھا اور وہ ڈر گئے۔ اسی طرح دیکھنے سے وہ ڈر گئے کیونکہ وہ حقیقی ایسا ہی تھا، یہ حقیقت میں ان کے اندر ایسا زور پایا جاتا تھا۔ اب ہماری زندگی میں جب دکھ آتے ہیں، حقیقت میں آتے ہیں، بہت آنسو، بہت تکلیفیں، بہت پریشانیاں، ابھی میں دکھ کی بات کر رہی ہوں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو بہت دکھ آتے ہیں، بہت دکھ، شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ اچھی نہیں نکلتی، بچے جو ہیں وہ تابعدار نہیں نکلتے، بچے خراب ہو جاتے ہیں، نشوں میں پڑ جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ تابعداری نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا احساس نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو یہ ہمیں دکھتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کچھ غائبانہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا اور ہم کہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا زوراور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ زور تھا، وہی زور انہوں نے بیان کر دیا، لیکن ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا زور دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لکھا ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا تھا اس بیان کو کہا گیا ہے یہ بری خبر دی۔ ہمیں ہماری زندگی میں جب ہم دکھ کو دیکھیں کہ وہ ہم سے زوراور ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ بری خبر خدا کے آگے نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے ایمان اور امید سے بھرے ہوئے، کہنا خداوند یہ ایسا ہے، ہم کمزور ہیں لیکن تو زوراور ہے، تو مقابلہ کر سکتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا جب اپنے شاگردوں کو بھیجا اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات مانی، تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب ہم خدا کا کوئی کام کرتے ہیں، کلام پہ عمل کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے شیطان کو بجلی کی طرح کوندتے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں نظر وہی آئے گا، شیطان کا زور، ابلیس کا زور، بدروحوں کا زور، بیماریوں کا زور۔ اب ہم جب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریوں میں کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے ہمیں، کبھی ہمیں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، ہاں وہ جان لیوا نہیں ہوتی، لیکن تنگی تکلیف ہر وقت اس بیماری کی وجہ سے ہمیں سہنی پڑتی ہے، ہمارا جسم کمزور رہتا ہے اور ہم اتنے بے بس ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تنگ آ کر بری خبر سناتے ہیں، اس میں سے تو ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ ہم بری خبر اپنے آپ کو بھی سناتے ہیں، اپنا ایمان بھی بری خبر کو سنا کر کمزور کرتے ہیں کہ خدا
कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब हम, जो बीवी है वो शौहर को या शौहर बीवी को या बच्चों को हम ये बातें बताते और घड़ते रहते हैं, बुरी खबरें सुनाते रहते हैं, मैं बीमार, ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है, तो हम दूसरों का भी ईमान सुना कर कमज़ोर कर रहे होते, क्योंकि हम उनको बुरी खबर सुनाते रहते हैं। तो खुदा ये नहीं चाहते कि हम ये बुरी खबरें सुनाएं। अब हमें इसके एवज़ जो करना चाहिए वो हम बाद में देखते हैं। हम मज़ीद देखते हैं कि बीमारियों के अलावा जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते, तो हमें लगता है कि ये नशा, ये सिगरेट, ये शराब, ये गंदी आदत, ये जिना की आदत, ये जादूगरी, ये पैसों का लालच, ये पैसों की हवस, ये कपड़े पहनना और इनकी चमक धमक में से मैं नहीं निकल पा रही या नहीं निकल पा रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इतने जोर आवर है कि मैं इसमें से नहीं निकल सकती या नहीं निकल सकता। हाँ, ये बात सच है, पर ये बुरी खबर अपने आप को ना सुनाओ, अपने लिए एक अच्छी खबर ले आओ कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने इब्लीस को कुचल दिया है, गिरा दिया है। वो तो कमज़ोर है, मगर मेरे आगे नहीं, खुदा के आगे, यीशु मसीह के आगे हम ये अच्छी खबर अपने कानों को सुनाएं। क्यों? क्या हम खुदा के कलाम को नहीं जानते समझते? क्या हम बचपन से खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे? क्या हम यीशु मसीह ने इब्लीस को सलीब पर कुचला, मौत दी, उसको हरा दिया, हम ये नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन ये खबर हम सिर्फ और सिर्फ गुड फ्राइडे पे सुनना पसंद करते हैं या चर्च में जब कभी जिक्र हो तब। लेकिन ये अच्छी खबरें हम रोजाना अपने आप को नहीं सुनाते। हम जब ये बुरी खबर से अपनी जुबान रोकेंगे, अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि जो जोशुआ और कालेब थे वो भी तो दोनों उधर गए थे, लेकिन उन्होंने बुरी खबर नहीं सुनाई, उन्होंने खुदा के जोर को समझा और उनका हम हमला करेंगे और हम जीतेंगे, हम उनका मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि उनको उनके जोर पर यकीन नहीं था। बेशक उन्होंने देखा था, उनको मालूम था कि वो जोर आवर हैं, जंगजू हैं, ताकतवर हैं, लेकिन हमारा खुदा इनसे ज़्यादा ज़ोरावर और ताकत वाला है, वो इनके ऊपर गालिब आ जाएगा हमारे वसीला से। इसी तरह हम भी इब्लीस पर, जब वो हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की चीज़ें लाता है जिनको हम ये समझते हैं कि हम गालिब नहीं आ सकते, तो हमें ये अच्छी खबर कालेब और जोशुआ की तरह सबको भी सुनानी है और अपने आप को भी सुनानी है कि खुदा जो हैं वो हमारे वसीला से, जब हम यीशु मसीह की तालीम पर अमल करेंगे तो शैतान जो है वो बिजली की तरह गिरता जाएगा रोज़ाना। अब हम जब दुआ कर रहे होते हैं और किसी आजमाइश में फंस जाते हैं और कोई एक ऐसी आदत, कोई एक ऐसी बुराई, कोई ऐसा गुनाह जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, या खुदा हमें रूहुल कुद्स के वसीला से हमारा कोई गुनाह नबूवत के ज़रिए से, रोया के ज़रिए से, ख्वाब के ज़रिए से, हमारे चुपान के ज़रिए से हम तक पहुँचाए और हमें बताए कि ये गुनाह तुम्हारे अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए, और हम इसको जब महसूस करें और हम इसका इरादा करें कि हमें इसे छोड़ना है, तो हम 1 दिन मेहनत करते हैं, 2 दिन करते हैं और देखते हैं कि हम निकल ही नहीं पा रहे, 3 दिन करते हैं और हम देखते हैं कि हम निकल नहीं पा रहे, हम 5 दिन करते हैं और हम देखते हैं हम निकल नहीं पा रहे, फिर हम 7 दिन तक मेहनत करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम निकल नहीं पा रहे, फिर हम रोज़े रखना शुरू कर देते हैं और 9 दिन हो गए और हमें मेहनत करते हुए, और हम उस बुराई से, उस बुरे फल में से हम निकल नहीं पा रहे, तो हम 11 दिन, हम 12 दिन, हम 14 दिन, हम 24 दिन, हम 40 दिन मेहनत करते रहते हैं और हम देखते हैं कि हम निकल नहीं
پا رہے تو ہم ہو سکتا ہے اپنے آپ کو توڑ لیں ایمان اور امید سے اور کہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شیطان پر غالب آ جاؤں۔ ہاں سچ ہے، ہم شیطان پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن یہ بری خبر اپنے آپ کو سنانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی امید نہ توڑیں اور یہ کہیں کہ میں تب تک محنت کروں گی، میں تب تک زور ماروں گی یا ماروں گا، تب تک محنت کروں گا، تب تک مقابلہ کروں گا، تب تک امید رکھوں گا، تب تک ایمان رکھوں گا، بے شک یہ سالوں ہی مجھے کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں یقیناً جیت جاؤں گا، جیت جاؤں گی، کیونکہ میرا خدا زور آور ہے۔ ہم نے اپنے اندر خدا کے لیے یہ بات محفوظ کر لینی ہے، اپنے دل کے اندر قائم رکھنی ہے، طوفان ہی کیوں نہ آ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب پانی اور ہوا کو ڈانٹا اور خداوند نے جب ان کو ڈانٹا تو وہ تھم گئے، لیکن بعد میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی ڈانٹا کہ تمہارا اعتقاد کہاں ہے، تم کیوں نہیں اعتقاد کرتے، کیوں ڈر جاتے ہو۔ جب طوفان آئے، یسوع مسیح کشتی میں سو رہے تھے، تب بھی خداوند نے کہا تم لوگ کیوں نہیں ایمان رکھتے۔ خداوند کو برا لگتا ہے کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، خداوند کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، خداوند اٹھتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں اور ختم۔ خدا کا زور اتنا زیادہ کہ ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا کہنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا اور پوری دنیا خلق ہوئی۔ خدا کا زور ایسا ہے، ہمیں خدا کے زور کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ وہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ زور والے ہیں۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم خدا کی توہین کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں یہ کام نہیں خدا کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کے قوت پر یقین، بھروسہ پکا مکمل رکھنا چاہیے، خواہ ہماری زندگی میں دکھ تکلیف پریشانیاں آندھی طوفان آتے ہی رہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بے شک ہمیں آزمائشوں میں سے نکلنے کے لیے سالوں ہی کیوں نہ لگ جائیں، ہمیں اپنا ایمان اور اپنا بھروسہ کہ خدا جو ہے وہ زوراور ہیں، ہم نے اپنا بھروسہ نہیں توڑنا۔ جب ہم خدا کو ایک کمزور خدا بنا دیتے ہیں اپنی نظر میں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے ایسا کہا اور بری خبر سنا کے کہا کہ نہیں ہم ادھر جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، اس سے اچھا تو ہم مصر میں ہی رہتے، تو انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں بھی اس طرح سے بڑبڑانا نہیں ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو نکل نہیں سکتے، یہ تو ناممکن ہے، تو ہم یہ کہہ کر اپنے خدا کی توہین کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی توہین کرتے ہیں تو ہم نے کلام مقدس میں پڑھا تو خداوند نے کہا کہ تم لوگ میری یہ باتیں کر کے توہین کرتے ہو۔ بے شک ہم خدا کی زبان سے توہین نہ کریں، لیکن جب ہمارے اندر نا امیدی ٹوٹتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ بھی خدا دیکھ رہے ہیں، وہ بھی خدا جان رہے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ دل کے اندر، روح کے اندر اور اپنے خیال کے اندر میری توہین کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کسی کو بیان نہ کرو، لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، خدا جانتا ہے کہ ہم اس وقت خدا کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسی توہین کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خداوند کی یہ توہین کی اور خدا کو زوراور نہیں جانا، نہیں سمجھا کہ وہ ابلیس کو کچل دیا ہے، اور ابلیس جو ہے بدروہیں جو ہیں وہ جو شیطان ہے، جو دکھ ہے، تکلیف ہے، موت بھی جو ہے اور گناہ جو ہے وہ زوراور خداوند کے آگے نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ان کو کچل سکتے ہیں، اور یسوع مسیح زوراور ہیں اور وہ ان کو کچل کے جا چکے ہیں۔ اب ہم نے صرف اس کو ریسیو کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس فتح کو اور اس زور کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اب روزمرہ جب آپ خدا کے زور کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتے، خدا کی قدر نہیں کرتے، خدا کی طاقت کی قدر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں روزانہ خدا کی طاقت کا، زور کا، فتح کا
آپ لوگ مقابلہ کر کے استعمال نہیں کرتے تو روزانہ ہر وقت ہم خدا کی توہین کرتے ہیں۔ تو جو لوگ خدا کی توہین کرتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق خدا اتنا غیرت میں آتے ہیں، خدا کو اتنا دکھ ہوتا ہے اور اتنا غصہ آتا ہے کہ خداوند پھر غصے سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوگے، تم لوگ زندگی کو نہ دیکھو گے، تم لوگ اس برکت والے شہر میں نہیں جاؤ گے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب ہمارے لیے دودھ اور شہد کی ندی کا شہر کون سا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، آسمان کا وہ گھر جو خدا ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جن بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے اور خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے سکونت کرنی ہے۔ وہ شہر اب خدا نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح روزانہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے اور غصے کو، گالیوں کو، برائیوں کو، جھگڑوں کو، اپنی بری عادتوں کو، اپنی خواہشوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے خدا کے زور کے وسیلہ سے، اور خدا کی توہین کرتے رہیں گے کہ ہم سے نہیں چھٹتا، ہم سے نہیں چھٹتا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ میں پڑے ہیں تو پڑے ہی رہیں گے، ہمیں کون نکالے گا، ہم یہ گناہ والی زندگی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب ہم یہ توہین اپنی زندگی میں کرتے رہیں گے تو خدا کو غصہ آئے گا، اور پھر خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں اس شہر میں جہاں پہ آرام ہے، جہاں پر سکون ہے، جہاں پر زندگی ہے، جہاں پر خداوند ہمارے سب آنسو پونچھ ڈالیں گے، وہاں پر ہم داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کلام میں لکھا ہے دیکھ بھی نہیں سکو گے۔ تو ہم نے خدا کی توہین کر کے اپنا نقصان بھی کیا ہے، خدا کو تو دکھ دیا ہے، خدا کو تو تکلیف دی ہے، اور جب ہم یہ توہین کرتے ہیں تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ ہم نے شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے۔ ہم نے خدا پر یہ امید لگا کر، ایمان رکھ کے کہ آپ زور آور ہو، تو ہم یہ سچ بولیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں سچ سچ کہتا ہوں، ہم نے یہ سچ ماننا ہے۔ سچ کیا ہے؟ کہ خداوند زور آور خدا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں خدا کے زور پر ایمان رکھنا ہے، امید رکھنی ہے۔ جہاں جہاں کہیں بھی ہمیں کسی بھی موڑ پر زندگی میں ہمیں جہاں کہیں مشکل ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، سب سے بڑا ہمارے گناہ ہے، ہماری بری اور کمزور روحیں ہیں جو گناہ نہیں چھوڑتی، اور موت کا ڈر ہے کہ ہم ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں گے، تو اس کے لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے زور پر، فتح پر روزانہ امید رکھنی ہے، اور اپنی امید کو نہیں توڑنا کہ خداوند زور آور ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتی، لیکن خدا کر سکتے ہیں۔ جو سب کچھ انسانوں سے ممکن نہیں وہ خدا سے ممکن ہے۔ تو ہم نے خدا پر یقین کرنا ہے، خدا کے زور پر یقین کرنا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔